ہم جو کہتے ہیں نا کہ مرزیت کی اشیاء سے بائیکاٹ کرو، اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست سے وہ کہنے لگے، میں ایک دکان والے کو کہا کہ بھائی یہ جو شیزان جوس ہے، شیزان بوتل بڑے شوق سے پی جاتی ہے نا، ہمارے چوکوں میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہمارے سادہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی کیسے سمجھائیں ان لوگوں کو، بالکل دین کی اہمیت دل کے اندر پیدا نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کہا یار مجھے نا بوتل دے دو، اس نے فوراً شیزان والی دے دی۔ میں نے کہا یہ شیزان تو میں نہیں پیوں گا۔ کہتا ہے کیوں نہیں پیتے؟ میں نے کہا یہ مرزائیوں کا ہے۔ کہتا ہے مرزائیوں کی چیز بڑی تم نہیں پیتے، یہودیوں کی ہر چیز کھا رہے ہو۔ یہ پیپسی کہاں کی کمپنی ہے؟ یہ سپرائٹ، کوکا کولا، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری کہاں کی کمپنی ہے یہ ساری؟ تو اس سے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب وہ بیچارہ بتانے والا بھی سادہ تھا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے مرزائیوں کا بنانا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرزائی 10 روپے کی چیز بیچے گا، اس 10 روپے میں سے وہ ایک متعین حصہ رکھتے ہیں، 3 روپے 4 روپے، مثال کو تو 3 روپے 4 روپے وہ رکھتے ہیں، وہ 6 روپے آپ رکھتے ہیں، بقیہ جو 4 روپے ہوتا ہے ان میں 2 روپے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، 2 روپے اپنی جماعت کو دیتے ہیں، اور وہ جماعت کو جو 2 روپے گئے وہ پیسہ گیا وہ ہماری جیب سے ہی گیا نا، ہماری جیب سے ہی ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس جاتا ہے وہ اسی کو اپنی جماعت میں جمع کرواتے ہیں، وہاں جمع ہوتا ہے، پھر ہمارے اور تمہارے جو سادہ لوگ مسلمان بھائی ہیں ان کو برقرانے کے لیے اسی پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے جس پیسے سے ہم نے شیزان کی بوتل اور شیزان کا جوس خریدا ہوتا ہے۔ یہ اتنا حملہ ور ہوتے ہیں، یہ باطل بڑی محنت کرتا ہے، باطل ہر جگہ پہ آ کے محنت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی تصویر کی کیا ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں جی ویڈیو کی کیا ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں جی کیا شو آف کرنے کی ضرورت ہے، جی جلد سے جلوس کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ باطل محنت کرتا ہے، باطل محنت کرتا ہے، اب بھی وہ بڑے بڑے عجیب حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے علماء کی برکت سے اور غیرت مند مسلمان نوجوان اور دوسرے بڑے حضرات کی برکت سے ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ اس لیے آئندہ سے اس بات کا آپ عزم کریں کہ ہم مرزائیت کی کوئی مصنوعات ہم استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے اندر 30 دجال آئیں گے، سارے اس بات کا دعویٰ کریں گے انہم یزعم انہ نبی، سارے کے سارے یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ایسے ایک عمارت ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے، میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی اور اینٹ نہیں لگنی، کوئی اور نبوت نہیں آنی، میں آخری نبی ہوں۔ اس لیے ان بات سے چکنے رہیں، اور سب اس بات کا ارادہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز مرزائیت کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ ہم ان چیزوں پہ عمل کر کے ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ سجدہ ہم یہاں مسجد میں کرتے ہیں، ہوتے ہم بازاروں میں ہیں، لیکن اگر اس بات میں عمل کر گئے، کل حضور کی شفاعت مل گئی تو جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانیاں ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پہنچانے میں دی ہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں، اولیاء اللہ کی قربانیاں، تمام مسلمانوں کی قربانیاں، اللہ رب العزت ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔